دفعہ رسول خدا نے اصحاب سے فرمایا تھا ایکم یصوم الدہر، اچھا تم میں کون ہے جو پورا سال روزہ رکھتا ہو؟ وہ کوئی بھی نہیں بولا. سلمان فارسی نے کہا تھا انا یا رسول اللہ، میں پورا سال روزہ رکھتا ہوں. اچھا اس کے بعد کہا کہ کون ہے جو ہے نا وہ شب بیداری کرتا ہے، ایکم یحیی اللیل کل لیل، اس طرح کا ہے. اس کے بارے میں بھی، اس سوال کے جواب میں بھی سلمان نے کہا کہ انا یا رسول اللہ. اچھا جی، پھر اور سوال کیا تھا کہ کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہو، روزانہ قرآن ختم کرتا ہو. روایت تو لانی ہے، صرف ان کا ترجمہ آج کرتا ہوں. تو بعض نے کہا، بعض جو حاضرین تھے انہوں نے اس کو محسوس کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ جو ہے نا وہ قریش پر جو ہے نا وہ اپنا وہ جتانا چاہتا ہے، فضیلت جتانا چاہتا ہے. وہ ہم نے اس کو راتوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، دن کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، پورا سال جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی ہے. اچھا روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، روزانہ قرآن ختم کرنے کے لیے بھی مسلسل تلاوت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے اس کو وہ دیکھا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جو ہے نا یہ روایت میں نہیں ہے لیکن یہ میرا جملہ ہے، یہ کوئی کچا آدمی نہیں ہے. سلمان جو ہے نا یہ مستند آدمی ہے، یہ پتہ نہیں زمانے کا لقمان ہے، اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. اچھا صلح ینبئکم، اچھا اگر یہ تمہارے تجربے یا مشاہدہ کے خلاف ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتا سال بھر اور کہتا ہے میں سال بھر روزہ رکھتا ہوں، روزانہ قرآن ختم نہیں کرتا، روزانہ شب بیداری نہیں کرتا، تو اس سے پوچھو یہ تمہیں جواب دے گا. اچھا سلمان نے کہا کہ لیس کما تزعمون، ہاں یعنی جو تم سمجھے ہو نا وہ نہیں ہے، لیکن نتیجہ اس کا ایک ہے. کہا یہ رسول خدا میرے سامنے ہے، میں نے رسول خدا کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو آدمی، ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ زیر سوال قرار دے سکیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی انجام دیتا ہے اس جیسی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اور ومن جاء بالسیئۃ، برا کام کرے تو ایک برائی کی ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، 2 برائیاں کی ہیں تو 2 برائیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ میں ایک گفتگو سن رہا تھا کل خطیب کی، وہ کرامن کاتبین نا، یہ جو لکھتے ہیں یہ کرام ہیں، کرام بڑے بامروت اور کریم ہیں نا. اس کی کرامت، اللہ کا حکم بھی ہے. یہ دائیں طرف کا جب آپ کوئی نیکی انجام دیتے ہیں یعنی اس کی کرامت کا تقاضا یہ ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیکی نہیں لکھتا، ہاں 10 نیکیاں لکھتا ہے. وہ جب کوئی برائی سرزد ہوتی ہے یہی جو ہے نا یہ جو بائیں طرف ہے اس کو کہتا ہے یار ایسا کرو 7 گھنٹہ جو ہے نا اس کو مہلت دے دو، اس دوران اگر وہ توبہ کر لے یا کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کے نتیجے میں یہ گناہ بخشا جائے تو معاملہ یہ جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا. وہ تجزیہ کر رہے تھے کہ بعید نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا عمل سے مراد نماز ہو، کیونکہ نماز بہترین نیکی ہے، نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیونکہ تقریباً اوسطاً جو ہے نا وہ ایک نماز اور دوسری نماز میں جو ہے نا وہ 7 گھنٹے کا وہ وقفہ ہوتا ہے. بہرحال ادھر یہ کنفرم ہے کہ ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ ویسی 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور جتنی برائیاں کرو گے اتنی برائیاں لکھتا ہے. اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، مجھے عربی متن کا مفہوم پیش کر رہا ہوں،
ویل لمن غلبت آحادہ عشراتہ، ویل اور بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کی اکائیاں دہائیوں پر جو ہے نا غالب آ جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ دنیا میں نیکیاں، ایک نیکی کرو تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود روز قیامت اگر ٹوٹل میں برائیوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر اس جیسا کوئی بدبخت جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے لفظ اس لیے کہا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ میں رمضان مبارک کا روزہ تو ویسے بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ ہر مہینے میں بلا ناغہ 3 روزے رکھتا ہوں، تو 3 10 ہے، 30 یہ ہو گئے۔ ہاں، یہ میں نے ویسے ہی نہیں کہا، یہ قرآنی آیت کا نتیجہ جو ہے نا وہ یہی نکلتا ہے۔ اچھا، یہ شاہدی مثال کہیں یا ہماری دلیل یہاں تک تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ بھئی تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بھئی میں وہ شب بیداری کرتا ہوں، کہا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا ہے، من بات متطہرن، جو آدمی باوضو ہو کے سوئے اللہ تعالیٰ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بے شک وضو کر کے سو جائیں، جیسے ہی آپ کو گہری نیند آئے گی خود بخود آپ کا وضو جاتا رہے گا، اس کے بعد اگر اٹھیں گے گہری نیند، اور گہری نیند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی فقہی مسئلہ کا بھی پتہ چلنا چاہیے، فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آپ کی آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ دیں، کان بھی جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیں، نہ آس پاس کی آوازیں سنائی دیں، نہ آس پاس کی کوئی بندے نظر آ جائیں۔ لیکن جو ہے نا عملی طور پر ہم سب کا تجربہ ہے کہ پہلے آنکھ متاثر ہوتی ہے، پھر کان متاثر ہوتے ہیں۔ اب گاڑی میں بھی جا رہے ہیں، معمولی اونگ اگر آپ کو آ جائے تو بندے نظر نہیں آتے، لیکن آوازیں دیر تک آتی رہتی ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کی آواز نہیں سنیں گے تو خود بخود جو ہے وہ بندے آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں مسجد النبی میں نا وہ اہل سنت چونکہ وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کے وہاں پر سو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بات ٹھیک ٹھاک خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، وہ عصر کی اذان تک جو ہے وہ سوتے ہیں، جیسے ہی عصر کی اذان ہوتی ہے وہ صف میں سیدھے ہو جاتے ہیں قبلہ کی طرف۔ اچھا، ادھر بھی بہت دفعہ بات لوگوں کو میں نے کہا بھی ہے، یہ ٹیک لگا کے جو ہے نا خطبہ کے دوران سو رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب جمعہ ہم شروع کرتے ہیں نماز تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ، اور پھر میں نے بعد میں باہر نکلتے وقت ایک بہت سا ہوتا تھا، آج کل نہیں ہے، وہ شرعی مسائل، المسائل شرعی لکھا ہوتا ہے، وہ کھڑکی میں آپ پوچھتے ہیں، وہ مائک پر جواب دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نیند کس صورت میں جو ہے نا وہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اس نے کہا النوم المستغرق، یعنی وہی گہری نیند، نہ گہری نیند کی جس کے نتیجے میں نہ آپ کو آس پاس کے بندے نظر آئیں، نہ آس پاس کی آوازیں سنائی دیں۔ اچھا جی، من بات متطہرن، یا گویا اس نے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا اللَّيْلَ جَمِيعًا، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ ختم قرآن کیسے کہہ دیا بھائی؟ کہا کہ یہ بھی میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو ایک مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو 1/3 یعنی 10 سپاروں کا جو ہے نا تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2 دفعہ 20 سپارے، 3 دفعہ ختم قرآن۔ میں بلا ناغہ دن میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہوں۔